ڈیئر ایس ایل ایس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اردو کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ لوگ بچوں اپنی 3 کلاس کی اردو کی بک نکال لیں اور کتاب کا صفحہ نمبر 22 دیکھیں، آپ کو اس صفحے کے سائڈ پہ 22 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، صفحہ نمبر 22 کھول لیں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تصویری تفہیم۔ تصویری نام سے ہی سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ تصویروں کے بارے میں، اور تفہیم یعنی کہ سمجھنا۔ تصویری تفہیم: تصویریں غور سے دیکھیے اور جملے پڑھ کر تصویروں پر درست نمبر لگائیے۔ یعنی کہ ہمارے پاس دیکھیں ایک طرف 1 2 3 4 5 6 7 8، صفحہ نمبر 22 پہ ہمارے پاس 8 جملے دیے گئے ہیں۔ ہم نے ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے اسی کے آگے صفحہ نمبر 23 پر انہی جملوں کے بارے میں تصویریں دی گئی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تصویریں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں سوال ہم نے پڑھا تھا تصویریں غور سے دیکھیے اور جملے پڑھ کر تصویروں پر درست نمبر لگائیے۔ اب دیکھیں سب سے پہلا جو جملہ ہے ہمارے پاس، ایک ننھی چیونٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گری۔ اب دیکھیے ان ساری تصاویروں کو جو ہے آپ غور سے دیکھیں تو یہاں دیکھیں اس تصویر میں آپ کو چیونٹی کا پاؤں جو ہے وہ پھسلتا نظر آ رہا ہے اور اسے ندی میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس تصویر کے ساتھ ہم نمبر 1 لگائیں گے، یعنی یہ کہ یہ پہلا جو جملہ ہے اس بارے میں یہ تصویر ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ ہم جملہ پڑھتے ہیں، چیونٹی ندی میں ڈوبنے والی تھی، وہ چلائی مجھے بچاؤ۔ اب یہاں پر پھر سے ان تصویروں کو غور سے دیکھیں تو یہاں دیکھیں اس تصویر میں آپ کو چیونٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈوب رہی ہے اور کیا چلا رہی ہے، مجھے بچاؤ۔ تو اس تصویر کے ساتھ آپ نمبر 2 لکھیں گے۔ تیسرا جملہ ہے، ایک چڑیا درخت کی ڈال پر بیٹھی تھی۔ تو پھر سے ان تصویروں کو غور سے دیکھیں تو دیکھیں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر چیونٹی ڈوب رہی ہے اور یہاں درخت کی ڈال پر ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے نمبر 3۔ 4 جو ہے وہ جملہ دیکھیں، نمبر 4، اس نے چیونٹی کو دیکھا تو ایک پتا توڑ کر ندی میں پھینک دیا۔ اب ان تصویروں کو اگر غور کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ چڑیا کے منہ میں پتا ہے، تو یہ پتا توڑ کر چیونٹی کی طرف پھینک رہی ہے۔ تو جملے کے حساب سے اس تصویر کو ہم نمبر 4 لکھیں گے۔ نمبر 5 دیکھیں، چیونٹی بڑی مشکل سے پتے پر چڑھی۔ پھر سے تصویروں کو غور سے دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر چیونٹی جو ہے وہ مشکل سے پتے کے اوپر چڑھتی آپ کو بچوں نظر آ رہی ہوگی، اس لیے اس تصویر کو ہم جملے کے حساب سے نمبر 5 لکھیں گے۔ آگے ہے نمبر 6۔ چھٹا جو جملہ ہے وہ ہے، پتا بہتے بہتے دریا کے کنارے جا لگا۔ تو پھر سے ان تصویروں کو غور سے دیکھیں۔ غور سے دیکھنے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر چیونٹی پتے کے اوپر بہہ رہی ہے اور یہ پتا بہتے بہتے دیکھیں کنارے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جملے کے حساب سے اس تصویر کے ساتھ ہم نمبر 6 لکھیں گے۔ نمبر 7 پہ جو جملہ ہے وہ ہے، چیونٹی پتے سے اتر کر زمین پر آ گئی۔ پھر سے تصویروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں پتے سے اتر کر چیونٹی جو ہے وہ زمین کی طرف آ رہی ہے، تو اسے ہم دیں گے نمبر 7۔ جملے کے حساب سے یہ کون سی تصویر ہوگی بچوں؟ نمبر 7۔ آگے دیکھیں نمبر 8 جو جملہ ہے ہمارے پاس، چیونٹی نے ڈال پر بیٹھی چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ پھر سے ان تصاویر کو جو ہے وہ آپ غور سے دیکھیں بچوں، تو یہ دیکھیں چیونٹی جو ہے آپ کو اوپر دیکھتی نظر آئے گی اور چڑیا بھی نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے، اور وہ بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ چیونٹی جو ہے وہ اس چڑیا کو شکریہ ادا کر رہی ہے اپنی جان بچانے پر۔ تو جملے کے لحاظ سے اس تصویر کو ہم نمبر 8 کہیں گے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے نمبر 8۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے ان جملوں کو پڑھا، جملے کے حساب سے تصاویر کو دیکھا۔ جی تو بچوں ہم نے سیکھا جملوں کو پڑھ کر، تصویروں کو دیکھ کر، جملوں کے حساب سے تصویروں کو ان کا نمبر دینا۔ اور بچوں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر ایک اور بہت اہم بات سیکھی ہے، دوسروں کی مدد کرنا۔ دیکھیں یہاں پر چڑیا نے چیونٹی کی مدد کی اور اس کی جان بچائی۔
اب آپ دیکھیں، اب اگلا صفحہ نمبر 24 ہے، نکالیں اور دیکھیں ہے یہاں پر ہے کہ تصویر دیکھ کر معاون الفاظ کی مدد سے 4 یا 5 سطور کا نثر پارہ یعنی کہ ایک پیراگراف ہم نے لکھنا ہے۔ تصویر دیکھیں، تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایک ڈولفن نظر آ رہی ہے، سمندر کا کنارہ نظر آ رہا ہے اور 3-4 آدمی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسی کے ساتھ دیکھیں آپ کو معاون الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ڈولفن، مچھلی۔ سمندر کے کنارے، پانی کے بغیر تڑپ، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، مل جل کر سمندر میں دھکیلا، لوگوں نے تصویریں، بچوں نے تالیاں بجائیں۔ تو یہ جو پیراگراف ہے بچوں، یہ ہم لکھیں گے اردو کی کاپی پر، لہذا آپ لوگ اپنی کاپی کھول لیں۔ دیکھیں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس معاون لفظ جو ہے، یعنی کہ جو ہمارا مددگار ہے لفظ، وہ ہے ڈولفن، مچھلی۔ اور اس سے لے کر ہم نے جو سب سے پہلا جملہ بنایا وہ ہم نے لکھا، ہم سب سمندر کی سیر کو گئے، وہاں ایک ڈولفن مچھلی اچھلتے اچھلتے سمندر سے باہر آ گئی۔ دیکھیں ہم نے اس کے اندر اب ڈولفن مچھلی کا استعمال کیا ہے۔ اب دوسرا جو ہے ہمارے پاس معاون لفظ جو ہے وہ ہے سمندر کے کنارے۔ تو دیکھیں اس لحاظ سے ہم نے اگلا جملہ لکھا، سمندر کے کنارے بہت سے لوگ جمع تھے۔ بچوں اپنی شوشوں کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں سین کے اندر 3 شوشے ہوتے ہیں، آپ 2 بھی نہیں لکھیں گے اور 4 بھی نہیں۔ شوشوں کا بہت خاص خیال رکھنا ہے اور آپ کی جو رائٹنگ ہو وہ بہت پیاری ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے پانی کے بغیر تڑپ اور بہت سے لوگ جمع۔ تو دیکھیں ہم نے اسی کے لحاظ سے آگے لکھا، مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی تھی، وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس ہے مل جل کر سمندر میں دھکیلا، لوگوں نے تصویریں۔ تو اس کے لحاظ سے ہم لکھیں گے، مچھلی کو تڑپتے دیکھ کر سب نے مل جل کر اسے سمندر میں دھکیلا، لوگوں نے اس منظر کی تصویریں بنائیں۔ اگلا دیکھیں ہمارے پاس ہے جو معاون لفظ، بچوں نے تالیاں بجائیں۔ تو اس کو دیکھیں، چھوٹے بچے اس منظر سے لطف اندوز ہوئے اور خوشی سے تالیاں بجائیں۔ جی بچوں، امید ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے بعد اب آخر میں جو آپ کا ہوم ٹاسک ہے، آپ کا گھر کا کام ہے، وہ ہے املا کے الفاظ۔ تصویریں، زمین، ننھی چیونٹی، بیٹھی، پاؤں پھسلا، شکریہ، ندی، چلائی، بچاؤ، پھینک، مشکل، بہتے بہتے اور چڑھی۔ دیکھیں پیارے بچوں، کاپی پہ کام کرتے وقت آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے، شوشوں کا، نقطوں کا، لائن کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح سے لفظ آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے لکھے نظر ہوں، اور کاپی کے سائڈ پر مارجن لا، جسے حاشیہ کہا جاتا ہے، یہ آپ نے لازمی لگانا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔